بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس مالک کے کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے صدقے میں اور آپ لوگوں کی دعا کی طفیل اور جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں ان دعاؤں کی طفیل اللہ کریم نے پھر ایک مرتبہ ہمیں آمنے سامنے بٹھا دیا ہے. قرآن کریم کا روزانہ یہ درس قرآن اللہ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما کر ہمیں سماعت کر کے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی بار بار وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اصلیت بتاتا ہے. کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مالک کو یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ تم ہو کون، تمہاری حقیقت کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. مکہ پاک کا زمانہ ہے اور آپ کے عزیز و اقربا
رشتہ دار، خصوصاً چچا کے بیٹے، دشمنان، بلکہ دشمنان اول بنے ہوئے تھے. تو ابی ابن خلف نام کا ایک ناخلف انسان قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا لایا. وہ اتنی بوسیدہ ہڈی تھی کہ اس نے جب ہڈی کو توڑا تو اس میں سے وہ ذرات اڑنے شروع ہو گئے، اڑنے لگے. تو کہتا ہے کہ اے محمد، تو جو ہمیں وہ قیامت سے میں ڈراتا رہتا ہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. اور یہ جو تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر زندگی عطا کرے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر زندہ کرے گا، کیا یہ ہڈی جس کے ذرات ہوا میں اڑ رہے ہیں اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر ہماری بات ہوتی تو ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن دیکھ اللہ تمہیں ضرور زندہ کرے گا اور تمہیں پھر جہنم میں جھونکے گا، پھر تمہیں بتائے گا کہ وہ زندہ کیسے کرتا ہے. جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، تو ان کی آنکھوں کے سامنے تو ہر چیز ہے نا. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں. کیا تھا کہ وہ بوسیدہ ہڈی دیکھی تو انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ اللہ پاک تو مردے کیسے زندہ کرے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پوچھ لیا اللہ پاک یہ مردے کیسے زندہ کرے گا تو، یہ تو ہڈیاں ہیں، یہ بس بالکل راکھ بن گئی ہیں. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہارا ایمان نہیں اس بات پر کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا خوبصورت سوال تھا اللہ کا. تو جواب کیا ملا؟ قالوا بلا، اللہ جی بالکل ہے، مانتے ہیں. تو پھر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے اللہ اگر تو مجھے یہ منظر دکھا دے تو مجھے شرح صدر بھی ہو جائے گا، عین الیقین بھی ہو جائے گا، علم الیقین بھی اور حق الیقین بھی ہو جائے گا، تینوں معاملے سیدھے ہو جائیں گے میرے. تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ واقعہ سن چکے ہیں، ادا کر رہا ہوں ذرا یادداشت کے لیے تاکہ اللہ کا قرآن بھی ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوتا رہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، چلو 4 پرندے پکڑ لو، کوئی بھی ہوں. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، ان کو ذبح کر دے، سر پاس رکھ لے، گوشت کا قیمہ کر دے، مکس کر لے، کوئی پہاڑوں پہ پھینک دے، کوئی دریا میں پھینک دے، کوئی صحرا میں پھینک دے، جہاں تک دور دور تو پھینک سکتا ہے پھینک کے آ جا. اللہ اکبر. فصرهن الیک. تو اللہ کریم نے جب وہ ان کو یہ تیسرے سپارے میں یہ واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے یادداشت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ سارا کام ہو گیا تو ایک انہوں نے پرندے کا سر پکڑ لیا. علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھیلا دے جہاں تک پھیلا سکتا ہے تو، قیمہ مکس کر دے، اور پھر ایک سر پکڑ لے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اس پرندے کا نام لے دے اور یوں سر کو پکڑ لے، اس کا دھڑ خود بخود آئے گا اور اس سر سے جڑ جائے گا. کوئی قطرہ ادھر سے اڑا، کوئی قطرہ ادھر سے اڑا، کوئی قطرہ ادھر سے اڑا، وہ پورا ڈھانچہ بن کے بغیر سر کے بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گیا. آپ نے سر لگایا، پرندہ اڑ گیا، چاروں کے چاروں. تو اللہ کریم نے فرمایا
آپ کا رب قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ کہا اللہ میں تو مانتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اب یہ بے ایمان جو عاص بن ابی بن خلف تھا، اب اس کی تو حیثیت نہیں تھی کہ وہ کیری کر سکے اللہ کے کسی امر کو، نا اس کے اندر تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ سورہ یاسین جو 36 نمبر ہے اس کا، سپارہ نمبر 23 ہے، وہ آیات ہیں 77 تا 80، 77 78 79 اور 80، یہ آیات ہیں۔ اسی میں یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ بوسیدہ ہڈی لے کے آیا ہے اور ایسے اس نے توڑا ہے، اس میں سے وہ ذرات نکلے ہیں، کہتا ہے، اور وہ ٹھٹھا کر رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، آپ نے دیکھا اس انسان کو؟ دیکھا نا کہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے نطفے سے۔ نطفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، تو بھول گیا نا، میں بتاتا ہوں، تو ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہے، ماء مہین، ناپاک قطرے کی پیدائش ہے تو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے تھوک نکالی ہتھیلی پر صحابہ کو بتانے کے لیے، اور پھر آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو تھوک ہے نا، یہ بالکل ہم اس کی پیدائش ہیں، اور یہ جب اس کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، بولنا آ گیا، چلنا آ گیا، پھرنا آ گیا، کس والے اس کے طاقتور ہو گئے، تو یہ میرے منہ کو آنے لگا ہے، مجھے ہی کہتا ہے یہ، اے ابن آدم۔ اللہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کیا واقعی تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ کیا تو واقعی مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب میں نے تجھے دیا، نوازا، تیری نوک پلک درست کی، تجھے مال دیا اور تو مال جمع کرنے لگ گیا، جی، اور غریبوں یتیموں کو دینا تو درکنار، ان کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا تھا تو۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دم نکلنے لگتا ہے تو ایسا آدمی وہ کہتا ہے کہ میں اب مال نہ صدقہ کر دوں، اب مال نہ صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو کرے گا، تیرا کہاں قبول ہوگا؟ اب تیرا وہ وقت گزر گیا جب تیرا وقت تھا، اس وقت تو تم نے کیا نہیں، اب جان اٹکی ہوئی ہے تو تجھے صدقہ یاد آ گیا ہے، اب اللہ تیرا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اس کو دیکھ، انسان کو میں نے اس کو مائع مہین سے پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے، یا تھوک سے پیدا کیا ہے، تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جب بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، مال پانی اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو اب یہ میرے ساتھ ہی جھگڑا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں عاجز کر دوں گا اپنے اللہ کو۔ کیسے عاجز اللہ کرے گا؟ اللہ کو کرے گا؟ اللہ کو نہیں کر سکتا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اب وہ مثالیں دے رہا ہے، دیکھو یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ کون زندہ کرے گا؟ کس کے بس کی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ مثالیں دے رہا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا نطفے سے، پھر اس نطفے کو میں نے گھوٹا لگایا، امشاج نبتلی، گرائنڈر ہوتا ہے نا، گرائنڈر جیسے
گرائنڈ کرتے ہیں. ہاں جی، گرائنڈ کیا اللہ پاک نے نطفے کو، مکس کیا نا. وہ نسیہ خلقہ، میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، میرے محبوب سے کہہ رہا ہے کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، اور مثالیں دے رہا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بہت سیدھا ہو چکی ہیں، جان ہی نہیں ہڈیوں میں. حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں. وہ مچھلی کو دیکھ کر، وہ ویل مچھلی پڑی ہوئی تھی، اس کا انجر پنجر پڑا ہوا تھا، تو اللہ کریم نے کھانا انہوں نے پاس رکھا اور لیٹ گئے، سو گئے. آنکھ لگی، آنکھ جو لگنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا تو پوچھا کہ قال کم لبست، کتنے وقت ٹھہرے ہو تم، کتنی دیر سوئے ہو؟ قال لبست یومن و بعد یوم، بس گھڑی دو گھڑی، دو پیر سویا ہوں. قال بل لبست مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اے عزیر، دیکھ کھانا جو گھنٹوں میں خراب ہوتا ہے وہ ابھی تک ٹھیک پڑا ہوا ہے. وانظر الى حمارک، اب گدھا دیکھ اپنا. جب گدھا دیکھا تو وہ راکھ بن چکا تھا، بالکل بسیدہ ہڈیاں. اب اللہ کریم نے فرمایا انظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو کھانا گھنٹوں میں خراب ہوتا تھا وہ 100 سال تک ٹھیک پڑا ہوا ہے، اور وہ جو گدھا طاقتور تھا تیرا، اب دیکھ اس کی راکھ بن چکی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، اب تو دیکھنا شروع کر دے کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں راکھ کو. یہ قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ نے تو بڑی مثالیں دی ہیں ہمیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی مثالیں دی ہیں ہمیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری تو لن ترانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح. کبھی کبھی میں ہنستا ہوں، میں روزانہ درس قرآن لیتا ہوں، تو وہی میرے دوست جو 500-700 لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جو میرا چینل ہے وہ جس پہ وہ یہاں سے چلا جاتا ہے یوٹیوب پر، وہی بچے ہیں جو دیکھتے ہیں درس قرآن، انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور وہ 200-300 ہیں. اور وہ جو سارا دن بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں، کسی کے 2 لاکھ ہیں، کسی کے 4 لاکھ ہیں، کسی کے 5 لاکھ ہیں. کیوں؟ دنیا کا نظارہ ہے، اس میں بےہودہ مثالیں ہیں، مار دیا، اتار دیا، پار کر دیا، ادھر کر دیا تو ادھر کر دیا. اب وہ چاشنی جو ہے نا لفظوں کی اور واقعات کی، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان چینلز کو سبسکرائب کریں جس میں ہمیں ذہنی تسکین ملتی ہے، اور اوائڈ کریں ان چینل سے جہاں سے روحانی تسکین ملتی ہے. ہم کہاں مانتے ہیں لوگوں کو؟ تو ہم برا کہتے ہیں، ہم کہاں مانتے ہیں؟ نہیں، ہماری بھی پرائرٹی وہ نہیں ہے. یہ میں نے اس سے نکاح پہ گیا تھا، لیٹ ہو گیا، گاڑی میں آپ سے بولتا رہا. دکھ ہوتا ہے جب میں شادیوں پہ جاتا ہوں. ہم مسلمان ہیں. بڑی پیاری بات لکھی ہے، ہمارا ایک دوست ہے غلام حیدر، گلگت بلتستان کا درویش ہے. وہ کہتا ہے استاد جی جب شادی کرانی ہوتی ہے نا تو ہر مولوی صاحب سے ہم وہ نام، ماں کا نام دے کے تو پتے نکلواتے ہیں کہ جی دیکھو یہ اچھا ٹائم کون سا ہے، اچھی 7 گھڑی کون سی ہے. کہتا ہے جب 7 گھڑیاں 3-4 مولویوں سے نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ڈھول، تماشا، باجا، بیڑا غرق، سارے نوست والے کام ہم کرتے ہیں. تو شادیوں میں برکت کہاں سے پڑے گی؟ یہ ہماری حالت ہے. لوگوں کو تو ہم برا کہتے ہیں، اپنے دامن پہ غور نہیں کرتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں کہ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، سنتے کچھ ہیں. ہم لوگ مثالیں تو ہیں، میں اپنی مثالیں کئی مرتبہ دے چکا ہوں. تو
اور اپنی مثالیں دے چکا ہوں میں آپ کو، اور میں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عجیب عجیب وہ مجھے نام رکھتے میرے، کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سمجھو اس بات کو، اللہ فرماتے کیا تم مجھے عاجز کرو گے؟ اپنی پیدائش پہ کبھی غور کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو، میرا جو دوست تھا بہت بڑا وکیل تھا، میں نام نہیں لیتا، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پیار کرتا تھا، میں بھی پیار کرتا تھا، مجھ سے عمر میں بڑے تھے لیکن پیار کرتے تھے۔ ایک دن میں گیا ان کے پاس، تو بڑا حقہ شاندار وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگا کہ قمر صاحب میں نے نا اپنی نئی گاڑی لی ہے مرسڈیز، بیٹے کے پاس بھی ہے، بیٹی کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، بڑا پیسہ اللہ نے دیا ہے، دے بھی رہا ہے، ذمہ دار بھی ہوں، لیکن یار ایک بات سمجھ میں ہے، درویش آدمی تھا، کہتا جی ایک بات نہیں سمجھ میں آئی۔ میں کہا جاتا صاحب وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا یار جب میں صبح صبح باتھ روم جاتا ہوں نا، تو جب لوٹا پکڑتا ہوں نا تو ہاتھ کے لیے جب اپنا گند صاف کرتا ہوں تو میرا ہاتھ رک جاتا ہے کہ مرتبہ، تو مجھے کہتا ہے کہ کوئی میں ملازم نہ رکھ لوں۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں، یہ جگہ ایسی ہے کہ میں ملازم نہیں رکھ سکتا، اللہ مجھے سمجھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے، اللہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ او میاں تیری اوقات یہ ہے کہ اپنا گند اپنے ہاتھ سے صاف کر کے تو نکلا ہے، تو مرسڈیز پہ بیٹھ یا ہوائی جہاز پہ بیٹھ، تیری اوقات یہ ہے۔ تو یہی تو اللہ بھی کہہ رہا ہے، مجھے مثالیں سمجھا رہے ہو، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش بھول گیا، تو کیسے پیدا ہوا تھا، تیری حیثیت کیا ہے، کون زندہ کرے گا اس کو، کون ہے ایسا بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا؟ اللہ کے پاک پیغمبر سے فرمایا اللہ پاک نے، قل اے محبوب تو کہہ دے ان کو، کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جن کے پاس سرکار بیٹھے ہوتے تھے اور وہ سنتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی عادت تھی، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب بیٹھتے تھے تو ایسے ہوتا تھا کہ ان کے سر پہ جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی خاموشی ہوتی تھی، سناٹا، اور پھر اللہ کے نبی باتیں کرتا تھا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محبوب ان سے کہہ دو وہ کرے گا زندہ ان کو جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ تم کیسے پیدا ہو گئے تھے؟ تمہاری ماں کو پتا تھا؟ تمہارے باپ کو پتا تھا؟ تمہارے دادا کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ تو اللہ نے جب تجھے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو پھر اللہ تبارک بار کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر خلق کی تخلیق کو جانتا ہے۔ لیکن جو ڈر والے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عقبہ بن عامر تشریف لائے ان کے پاس، کہنے لگے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار تو نبی کے بہت قریب رہا ہے، کوئی ایسی بات سنا جو آپ نے خود نبی سے سنی ہو۔ تو فرمایا کیا خوبصورت بات تو نے مجھے یاد کرائی ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی تھی، پیدائش کی، تخلیق کی، اس کی اس کی، کیسے یہ وہ، حساب کتاب، یہ باتیں حضرت حذیفہ فرما رہے تھے۔ کہنے لگا بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں اللہ کے، بظاہر ان کا عمل عجیب و غریب ہوتا ہے، قابل اعتراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک میں بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ فوت ہونے لگا، بڑا اللہ والا تھا، بہت ڈرنے والا تھا اللہ پاک سے، مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹا ایسا کرنا، مجھے نا تم جلا دینا، جلا کے اور میری راکھ اڑا دینا، ہوا جدھر چل رہی ہو نا ادھر ہوا اڑا دینا، کوئی سمندر میں جائے گی، کوئی پہاڑوں پہ جائے گی، کوئی کھیتوں میں چلی جائے گی، بس یہ کہ میرا وجود ہی ختم کر دینا۔ حالانکہ مسلمان تھا،
ہندو تو نہیں تھا، ہندو جلاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جلاتے ہیں، امریکہ میں بھی، اور ہمارے یہاں تو خیر اور طرح جلاتے ہیں. آپ کو تو خیر اندازہ نہ ہو اس کا کہ اگر دفن کرو تو مہنگا ہے مردہ دفن کرنا، یہاں پر جلاؤ تو سستا ہے. چونکہ جلانے کے بعد انہوں نے لیٹر باکس بنائے ہوئے ہیں قبرستان میں، جیسے میل باکس نہیں ہوتے، ڈبے بنے ہوئے ڈبے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو راکھ بچتی ہے نا مردے کی، وہ ایک لوٹے میں بند کر کے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. تو پھر سال کے بعد آتے ہیں ان کے جو ملنے والے ہیں، وہ لوٹا نکالتے ہیں، اپنا دم شم پڑتے ہیں، پھر رکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کو پھول لٹکا جاتے ہیں. تو لیٹر باکس بنے ہوئے ہیں یہاں پر قبرستانوں میں، اور وہ سستا 1500 میں جلا دیتے ہیں مردہ. اگر دفن کرو تو 5-6 ہزار ڈالر لگتا ہے. تو اس لیے لوگ یہاں جلاتے ہیں. اکثر لوگوں کو نہیں پتہ جلاتے کیوں ہیں، صرف پیسے بچانے کے لیے. چونکہ ساری زندگی تو ان کا یہاں ہمارے والا سلسلہ نہیں ہے کہ ہمارا بزرگ ہے تو اس کے لیے پیسہ جمع کر دو تو بہن کو بھیج دو تو نہ. وہ اگر باپ بیٹا لائن میں لگے ہو نا یہاں پر، تو باپ اپنے پیسے چائے کے دیتا ہے، بیٹا اپنے چائے کے پیسے دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں امریکن وے. یہ حقیقت ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے. تو وہ اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ 4-5 ہزار ڈالر خرچ کریں. بلکہ جب مر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان، وہ ہسپتال لوگ کہتے ہیں کہ باڈی ریلیز نہ کرنا 2 دن، پھر 2 دن وہ جو لے جاتے ہیں وہ فیونرل ہوم والے وہاں رکھواتے ہیں. کہتے ہیں جس دن میری چھٹی ہوگی اس دن آ کے میں اس کو دفن کروں گا. پھر اپنی چھٹی کا انتظار کرتا ہے. یہ حال بھی ہے یہاں پر. بہرحال تو یہ بھی جلاتے ہیں. لیکن اس مسلمان نے جو کہا اس کی وجہ اور تھی. کہا کہ تم جلا کے راکھ کر دینا اور راکھ میری ساری اڑا دینا اس کو. حضرت حذیفہ حدیث سنا رہے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کو رضی اللہ، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا. زندہ کر کے پوچھا ہے میرے بندے بتا تو نے یہ جلانے والی وصیت کیوں کی تھی؟ کہا اللہ میں ڈر گیا تھا، میں خوف کھا گیا تھا، میرے پلے کچھ نہیں تھا، دامن میں کچھ نہیں تھا، شرمسار تھا. تو ستار العیوب ہے، ساری زندگی میرے تو عیوب لوگ چھپاتا رہا، مجھے بخشتا رہا، لیکن مجھے تو پتا تھا نا، میں ڈر گیا تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اپنے بچوں سے کہ مجھے راکھ بنا کے اڑا دینا، تاکہ نہ رہوں گا اور نہ اللہ کے سامنے مجھے کرنا پڑے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات. دیکھو اندازہ کرو عمل کتنا برائی ہے، لیکن حقیقت کیا تھی. سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ پاک تبسم فرمائے گا کہ میرے بندے تو اس قدر ڈر گیا تھا میرے سے، جا میں نے اسی ڈر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ زندہ کیسے کرنا ہے. یہ ہماری خام خیالیاں ہیں جی. راکھ ہو گیا جی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا جی، بسیدہ ہو گیا جی، قبریں ختم ہو گئیں، پھر کیا ہوا؟ وہ جی 70 قبریں ایک جگہ پہ بن گئی، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. فرمایا الذی، اب آگے بڑی تفصیل بیان کی اللہ نے سورہ یاسین میں. آپ پڑھیں، آپ اس کو ترجمہ ایمان تازہ ہو جائے گا. مثالیں دی اللہ نے، اپنی مثالیں دی ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں. اب ایک مثال میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی مثالیں آپ پڑھ لینا. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. ارے وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے آگ لینے کے لیے سبز پتے والوں درختوں کو مقرر کر دیا. پانی رس رہا ہے، شاخ توڑی آپ نے مسواک کی طرح 2 اور اس کو تم نے ٹکراتا آپس میں، ایسے آگ نکلتی ہے. یہ عرب میں ہوتا تھا پرانے زمانے میں. ماچس کہاں ہوتی تھی؟ مرخ اور عفار، یہ 2 درخت ہیں، 2 پودے ہوتے تھے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہماری والدہ وہ ہمارے جو کھیتوں وغیرہ میں وہ کھار ایک کھار ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا چیز ہوتی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن کھار ہوتی تھی. وہ اتنا ڈھیلا سا ہوتا تھا، وہی کپڑوں میں ڈالتے تھے. وہ کہاں صابن ہوتے تھے وہاں پر اس زمانے میں. تو وہ عفار اور مرخ تازہ لکڑیاں توڑتے تھے وہ، اور ان کو جب رگڑتے آپس میں تو آگ نکلتی تھی. اور ویسے بھی درخت جب سوکھ جاتا ہے تو آگ ہی جلاتا ہے نا. فرمایا وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے تم آگ سلگاتے ہو.
یہ ایک مثال ایک دی ہے، اس کے آگے ساری مثالیں ہیں. وہ اگر اللہ پاک کو آپ کو توفیق دے تو یہ 80 سے آگے تمام آیات کی مثالیں آپ پڑھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، اپنی نظر کرم میں رکھے، اور یہ جو لن ترانیاں ہم مارتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اللہ نے بار بار بتائی ہے کہ جب بھی کبھی ایسے لن ترانی مارنے کا شوق ہو تو یہ دیکھ لیے کرنا کہ تم پیدا کیسے ہوئے تھے اور تمہاری پیدائش کی حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.